سر آج ہی مجھ سے کسی نے ہمارے ایک دوست ہیں جرنلسٹ ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ مرد بہت اکیلا ہوتا ہے، اور پھر یہ بڑا خطرناک جملہ ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ تو میں آپ سے کہوں یہ مرد کا خطرناک ترین جملہ ہے کہ میں بہت اکیلا ہوں۔ لیکن میں نے ان سے یہ پوچھا کہ مرد کیوں اکیلا ہے، انہوں نے مجھے کہا کہ خواتین تو دوستیں ایک دوسرے کو کال کر لیتی ہیں، 2-3 گھنٹے بھی کال پہ گزار لیتی ہیں، مرد جو ہے اس نے اپنے دوستوں سے بھی ملنے جانا ہے تو وہ چائے پی کے گپ لگا کے واپس آ جائے گا، وہ حال دل نہیں سنائے گا کسی کو۔ تو مجھے یہ بات محسوس ہوئی کہ مرد واقعی بہت اکیلا ہے، کیونکہ مردوں کو شروع سے ہی بچپن سے ہی ایک پریشر میں رکھا جاتا ہے کہ تمہیں اسٹرانگ بننا ہے، تمہیں الفا بننا ہے۔ الفا ٹرمینالوجی بڑی یوز ہوتی ہے، اور الفا وہ ہوتا ہے جو مرد بہت روڈ ہو، ہمارے میڈیا میں بھی جس طرح کے ٹاکسک مرد دکھائے جا رہے ہیں، بہت روڈ ہو، بہت ایگوئسٹک ہو، وائلنٹ ہو، ایروگینٹ ہو، اینڈ somebody who is not even emotional۔ تو عورت، میرا خیال ہے عورتوں کے ذہن میں یہ چیز ڈالی جا رہی ہے، اور اس سے معاشرے میں اور زیادہ ٹاکسک انوائرمنٹ کریٹ ہو رہا ہے، کیونکہ ہم ان مردوں کے اکنالج ہی نہیں کر رہے جو نیچرل ہیں۔ مرد بھی ہو سکتا ہے، مرد بھی انسان ہے، مرد کے بھی دکھ ہیں، مرد کے بھی مسائل ہیں، لیکن ہم نے جس طرح عورتوں کو لے کے جینڈر رولز ڈیفائن کر دیے ہیں کہ عورت گھر میں ہے، اسے کک کرنا ہے، اسے 4 باؤنڈریز 4 والز آف دا ہاؤس ہیں ان میں رہنا ہے، اسی طرح مرد کے لیے بھی ہم نے یہ کچھ اسٹرنجنٹ رولز بنا دیے ہیں کہ مین کین ناٹ کرائی، مین کین ناٹ ایکسپریس دیئر ایموشن۔ بلکہ دیکھیے اب جو آپ بات کری میں اس کو یوں بھی آگے بڑھاؤں گا کہ یہاں تک کہ وہ گھر کا کام نہیں کر سکتا، کو ہاتھ نہیں بٹا سکتا، وہ بھی اس کے لیے اتنا مشکل کر دیا ہے، اور اس سے اس کا رشتہ جو خوبصورت ہو سکتا ہے گھر میں، اس میں کمی آتی ہے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو اس کا رشتہ خوبصورت ہوگا۔ کسی وقت آپ نے ہاتھ بٹا دیا، جو بھی گھریلو کام ہوتے ہیں، اور اگر آپ کی خاتون خانہ اگر خاتون جو ہے وہ گھر کا کام کرتی ہے، مطلب دونوں ایک دوسرے کا کام کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے کام میں ہاتھ بٹا سکتے ہیں۔ یہ اور جو ابھی آپ نے بات کی نا کہ اکیلا کیوں ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں بعض اوقات اپنے کرتوت کی وجہ سے اکیلا ہوتا ہے۔ مرد بیچارہ مصیبت چ پیا رہتا ہے، وہ کام تو آوے نا 2 کلو سیب لے کے آوے تے آ کے بیگم نو کہے نا کہ اے سیب لے کے آئے، تو کوئی کہہ رہی ہوندی ماں نو دے، ہر گل نو آمین کرنا، بندہ کہتا دفع ہو میں ماں نو دینا، ماں کو لے کے جاوے نا، ماں کو کہہ رہی ہوندی اونوں دے جتے تھلے لگا، بندہ کہتا دوویں پرے ہو میں ابو نو دینا، ابو چھت تے ٹہلن ڈیا سیب لے کے ابو کو گیا، انہوں نے کہا بھائی تہاڈے لیے سیب لے کے آئے، ابا جی کوئی کہہ رہے ہوندے انہوں نے دے جڑے گھر والے، میں کوئی گھر والا ہویا کہ ابا جی بیچارہ جاوے کتنے مرد۔ جو بات کی نا ماہ نون ہے اکیلے بن کے، تو شعر یاد آ گیا، آپ لطف لیں گے دونوں، سبھی لطف لیں گے۔ غالب کا شعر بڑا کمال ہے، ہے آدمی بجائے خود ایک محشر خیال، ہے آدمی بجائے خود ایک محشر خیال، ہم انجمن سمجھتے ہیں خلوت ہی کیوں نہ ہو۔ تو چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، وہ اپنی تنہائی کو اپنے خیالات سے، کسی کتاب سے بھی آباد کر سکتے ہیں۔ شرط لا کے مرد نو عورتاں رواز دندیاں نے، ہاں اب ایک ہی تیرے بھرا نو آواں، ہاں میں چلنی ہاں۔ کچھ سنائیے ماہنو۔ کچھ طلسمات سلیمانی مجھے آتے ہیں، واہ، کچھ طلسمات سلیمانی مجھے آتے ہیں، میں پرندوں کو بلاتی ہوں تو آ جاتے ہیں۔ بہت اچھے بھائی، واہ واہ واہ، پھر پڑھیے گا۔ کچھ طلسمات سلیمانی مجھے آتے ہیں، بہت عمدہ ہے، بہت اچھا مطلب ہے۔ میں پرندوں کو بلاتی ہوں تو آ جاتے ہیں، واہ واہ، میں تو گجروں کا کبھی مان نہ توڑوں، لیکن واہ، اجنبی ہاتھ میرے ہاتھ میں پہناتے ہیں۔ بہت عمدہ، اور شعر ہے کہ خواب مرہم ہے ہمیں راہ جنوں میں، لیکن واہ، خواب مرہم ہے ہمیں راہ جنوں میں، لیکن اور یہ خواب ہمیں آگ پہ چلواتے ہیں۔ واہ، اور ایک تو ہے جو میرے دھیان سے منہ پھیرتا ہے، واہ، ایک تو ہے جو میرے دھیان سے منہ پھیرتا ہے، میرے جیسوں کے تو ٹھکرائے بھی اتراتے ہیں۔ واہ، ہاں وہی جس کی کمی آپ نے پوری کی ہے، واہ، آئیے آپ کو اس شخص سے ملواتے ہیں۔ بہت اچھے، واہ 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 واہ۔ دیکھیے بات کہنے کا سلیقہ بھی نا بہت اہم، سینسٹیو اور باریک بات کو آپ بہت قرینے سے بیان کر سکتے ہیں۔ اس کو آپ دونوں کیسے دیکھتے ہیں کہ جو بہت نازک موضوعات ہوتے ہیں، نازک اس حوالے سے کہ معاشرہ اس وقت ان کو کس حد تک ایکسیپٹ کر سکتا ہے؟ یہ بھی ہوتا ہے نا، بہت ساری چیزیں بہت نازک ہوتی ہیں، بہت آپ ملفوف انداز میں کہہ رہے ہوتے ہیں، اگلے 20 سال میں اس غلاف کی ضرورت نہیں رہ جاتی ہے، کبھی کبھی اس پردے کی ضرورت نہیں رہ جاتی، مگر اس دور میں شاید اس سے زیادہ اس کو برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے، حالانکہ کچھ لوگ پھر بھی اپنی بات کرتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بات کو کرنے کا سلیقہ کتنا اہم ہوتا ہے؟
میرا خیال ہے کہ شاعر لوگ یا کوئی بھی لکھنے والا جو ادیب ہوتا ہے وہ بہت سینسٹیو اپروچ رکھتا ہے معاشرے کی طرف, اور بات کو سلیقے سے کہنا, بات کو کہنے کا گر ہی سب کچھ ہے, جیسے دریا کو کوزے میں بند کرنا. دیکھیں جو آپ نے آخری شعر کہا کس قدر اہم اور عمدہ شعر ہے نا, مگر میں آپ کو داد دوں گا کہ کس قدر سلیقے سے آپ نے کہا. بہت شکریہ. پھر پڑھیے گا ذرا. ہاں وہی جس کی کمی آپ نے بہت اچھا. پوری کی ہے, ہاں وہی جس کی کمی آپ نے پوری کی ہے, آئیے آپ کو اس شخص سے ملواتے ہیں. واہ واہ, بہت عمدہ. تو بہت ضروری ہے بات کہنے کا ڈھنگ آنا چاہیے آپ کو, اور اس سے بھی زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ آپ کو موضوع وقت کا پتہ ہو کہ آپ نے کس وقت کیا بات کرنی ہے, اور میرا خیال ہے اس سے آپ کی بات میں it adds more colors to it. اور میرا خیال ہے کہ معاشرے کا حسن بھی اسی چیز سے ہے کہ آپ کو پتہ ہو آپ نے کون سی بات کب کہاں کس موقع پہ کرنی ہے. تو بات کہنے کے ڈھنگ کے ساتھ ساتھ وقت کا تعین کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ کہاں آپ کو کیا بولنا ہے. آپ لوگوں میں سے کس نے اجازت فلم دیکھی ہے گلزار صاحب کی؟ نہیں دیکھی ہے؟ آپ نے دیکھی ہے نا؟ ہاں اس کا جو آپ نے نہیں دیکھی, نہیں سر. اچھا چلیں ناظرین تو اس کا لطف لیں گے. آپ کا جو شعر ہے نا وہ بالکل اس کا جو وائنڈ اپ ہے اجازت کا بالکل اس کے اوپر منطبق ہوتا ہے. ہاں وہی جس کی کمی آپ نے پوری کی ہے, آئیے آپ کو اس شخص سے ملواتے ہیں. ہاں آپ لوگ دیکھیے گا دونوں تینوں, آپ نے بھی نہیں دیکھی, دیکھیے گا فلم, اس کا وائنڈ اپ جو ہے اور یہ شعر آپ کو لطف آئے گا ضرور. بہت عمدہ. بچی صاحب یہ فرمائیے کہ آپ پھر دبئی بھی لے گئے اور اس کے بعد جدہ میں بھی ہے نا مشاعرہ, کیا شاندار یار ویسے وہ سبحان اللہ مشاعرہ تو برکت تھی نا, اور وہ کیسا تجربہ رہا؟ سر بہت اچھا. جیسے ہم نے پاکستان میں جب شروعات کی تو وہ یہ سوچ کے کی کہ یہاں پہ کمرشل جو مشاعرے ہیں اس طرح سے نہیں ہو پا رہے بڑے لیول پہ, تو یہی کمی ہم نے دبئی جا کے فیل کی کہ یار یہاں پہ کوئی پاکستانی پلیٹ فارم نہیں ہے جو خالصتاً پاکستانی. انڈین لوگ کچھ کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا کر رہے ہیں, اور سچی بات یہ ہے کہ ان کو یہ داد دینی چاہیے کہ پاکستانی شعراء کرام کو وہ بہت اس میں جگہ دیتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور سر لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان حالات میں سب سے بڑا پاکستانی شعراء کا پینل وہاں پہ جا کے پرفارم کر کے آیا ہے. 11-12 شعراء جو ہے وہ پاکستان سے گئے ہوئے تھے. جو انڈین شوز ہوتے ہیں اس کے اندر 3 یا 4 یا 5 جو ہے وہ پاکستانی ہوتے ہیں, باقی انڈین ہوتے ہیں. لیکن کام وہ بہت اچھا کر رہے ہیں, ادب کا فروغ کر رہے ہیں. جی اردو کی اور لیکن ایک پاکستانی پلیٹ فارم کی وہاں پہ کمی محسوس ہو رہی تھی ہمیں. دوسرا جدہ کے اندر تو سر ہو ہی نہیں رہا کام, وہاں پہ اس لیول پہ کوئی کام نہیں ہو پا رہا. آپ والا جو مشاعرہ تھا بہت مدت کے بعد شاید اتنا بڑا مشاعرہ, 25-30 سال بعد چھوٹی چھوٹی نشستیں ہوتی ہیں وہاں پہ, لیکن اس طرح سے ایونٹس وہاں پہ نہیں ہو پاتے. دوسرا کہتے ہیں نا پیاسے اور ترس رہے تھے یار اپنے لوگوں کو سننے کے لیے, دیکھنے کے لیے. یس. اور سر اس کے بعد ایک یہ بڑی اہم ضرورت ہے کہ وہاں پہ جو لوگ بہت پہلے سے رہ رہے ہیں, جن کے بچے وہاں پیدا ہوئے ہیں, تو وہ بھی ان کو موقع ملتا ہے کہ اپنے بچوں کو اس طرح کے ایونٹس کے اندر لے کے آتے ہیں, اپنی تہذیب سے جڑتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم کہاں سے آئے ہوئے ہیں. ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਡੈਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ. بہت بہت شکریہ حماد, آپ نے وقت نکالا, آپ تشریف لائے. تھینک یو سو مچ, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. بہت شکریہ سر. اور ہماری دعائیں ہیں, نیک تمنائیں ہیں آپ کے لیے, علم کے فروغ کے لیے, شعر و ادب کے فروغ کے لیے اسی طرح اپنا کردار ادا کرتا ہے. بہت ساری آپ کے لیے. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ ماہر نو صاحبہ, آپ نے وقت نکالا, آپ تشریف لائیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. اور میں چاہوں گا کہ آخر میں کچھ ہمیں سنا دیجیے, اسی پر پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. ایسے برباد دل بری نہ کرو, واہ, ایسے برباد دل بری نہ کرو, عشق کہتا تھا نوکری نہ کرو. واہ, اچھے. حال دل بھی زبان پر لاؤ, ساری باتیں تو دفتری نہ کرو. بہت اچھے. مان لو سب صفائیاں اس کی, مان لو سب صفائیاں اس کی, لیکن الزام سے بری نہ کرو. کیا کہنے. مہنگی گھڑیوں کا شوق ہو لیکن, بہت اچھے. مہنگی گھڑیوں کا شوق ہو لیکن, یاد مجھ کو کسی گھڑی نہ کرو. واہ. اور شعر ہے کہ پوچھ لو جو بھی پوچھنا ہے تمہیں, پوچھ لو جو بھی پوچھنا ہے تمہیں, ایسے چھپ چھپ کے مخبری نہ کرو. بہت اچھے, بہت اچھے. واہ واہ. ایسے چھپ چھپ کے مخبری نہ کرو, پھول گجرے وہ گر نہیں لایا, پھول گجرے وہ گر نہیں لایا, اس کے کپڑے ہی استری نہ کرو. عورت کو شاعرہ بھی ہوگا لیکن شاپنگ کی گل لازمی ہوتی ہے. بڑے اچھے قافیے آپ نے استعمال کیے, اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کے خیالات سے بھی ہمیں متفق ہو. جی مجھے پرانی غزل کی کچھ شعر یاد آ گئے, وہ سنا دیتے ہیں آپ کو آخر میں. کامیابی تو ہے خوشی نہیں ہے, کامیابی تو ہے خوشی نہیں ہے,
जैसी सोची थी जिंदगी नहीं है, आहा कामयाबी तो है खुशी नहीं है, जैसी सोची थी जिंदगी नहीं है, तेरी हर बात किस लिए माने, तेरी हर बात किस लिए लिए माने, ये मोहब्बत है नौकरी नहीं है। जवाबी कार्रवाई होनी चाहिए। इजाज़त दीजिए, बहुत अच्छा लगा अपने दोनों नौजवान कोलीग से, दोस्तों से, बच्चों की तरह हमारे, तो ये हमारी बड़ी दुआएं हैं इनके लिए, और अल्लाह ताला इनको बहुत कामयाबियां अता फरमाए, इनका मुस्तकबिल रोशन हो, इसी तरह शेर कहते रहें, इनका फ़रोग़ करते रहें, और अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।